الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 273 کعب بن زبیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی ابن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کھچے شعراء میں سے جس کی جدر سینگ سمائی ہے نکل بھاگا ہے، لہذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجہ میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان چیزوں کو قبول فرما لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے: سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا ہے: مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصاحح اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو۔
حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات بات ہے۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں، حالانکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار ہیں۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا، وہ قریش خوبصورت مٹکے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثہ میں پائی ہیں۔ در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔